نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. پیار سے پڑھیے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین. میری نسبت غلامی سرکار دو جہاں سے. میں نے ایک نئی نعت شریف لکھی اور پہلی مرتبہ یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حال دل بیٹھے ہوئے ہیں. میری نسبت غلامی سرکار دو جہاں سے، میرا دل جڑا ہوا ہے اسی نوری آستاں سے. میرا دل جڑا ہوا ہے اسی نوری آستاں سے. جو لیا ہے نام احمد کبھی میں نے اس صبح سے، جو لیا ہے نام احمد کبھی میں نے اس صبح سے، ہوئی بارشیں کرم کی اسی وقت آسمان سے. تیرے در کے نوکروں میں جو میری حیات گزرے، تیرے در کے نوکروں میں جو میری حیات گزرے، نہیں اور کچھ ضرورت اس عمر رائے گاہ سے. اصحاب آل جسمیں اور ہیں علی ولی سب، اصحاب آل جسمیں اور ہیں علی ولی سب، نہ بچھڑ سکوں الہی اس نوری کا لباس سے. وہ جو دور ہو نبی سے اور اولیاء کا دشمن، وہ جو دور ہو نبی سے اور اولیاء کا دشمن، ہم کو بچا لے یا رب اس شخص سے بدگمان سے. طیبہ نگر کا صدقہ بگڑی بنی ہوئی ہے، طیبہ نگر کا صدقہ بگڑی بنی ہوئی ہے. ہر امتی جڑا ہے نورانی آستاں سے. نہیں عمل صالح کوئی امید بس یہی ہے، نہیں عمل صالح کوئی امید بس یہی ہے، چمکے گی قبر سید تیرے لطف ذوق شان سے. انتہائی عزت احترام تعظیم و توقیر کی لائق سالار قافلہ عارفہ اور صدر بزم عاشقہ، پیکر سوزو گداز قاسم فیضان حضرت وارث پیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قبلہ پیر محمد تنویر شاہ صاحب وارثی مد اللہ تعالی ذل العلی علینا بالعفو والعافیت والصحت والعزت واللطف والمکان. آپ کے سائے شفقت میں تشریف فرما خلفائے کرام، علماء کرام، حاضرین کرامی مرتبت، آل محبت اور آل دل اور آل سوزو گداز حضرات، میں ابتدا میں اپنی کیفیت کا ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آئے روز محافل میں شرکت کا موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ
عرض کرنے کا بھی موقع میسر آتا ہے، مگر اس محفل میں جو ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے اور ایک ترتیب ہے، اس کو دیکھ کے دل کو اتنی تسکین اور روح کو فرحت و انبساط نصیب ہوئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کسی بچھڑے ہوئے کے اپنے سے آگے مل جاتا ہے۔ ایک پیار کا یہاں سلسلہ، ایک محبت کا سلسلہ، ہر چیز ترتیب کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ جتنا عقیدتوں کا رنگ گہرا ہوتا ہے، سائیوں کا اتنا ہی دل پر پیرا ہوتا ہے۔ یہ محبتوں کا یہ سنگم ہے، یہ تو محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جناب گولڑا نے فرمایا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہاں غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہاں غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہاں ادھر بیٹھ گئے، ہاں ادھر بیٹھ گئے۔ یاد رکھیں، جو بھی تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں بیٹھتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے عشق مصطفیٰ، محبت رسول، اور یہی کائنات کی اساس ہے، اسی پر ہماری آس ہے، اور اسی راستے پہ چل کے ہر بندہ پاس ہے، اور بارسیوں کو یہی تو راز ہے۔ مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں اور حضرت بارس پاک کا نعرہ لگائیں۔ ہماری تو حیثیت کیا ہے، میں فقط خاک ہوں مگر آپ سے نسبت ہے میری، ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اور حضرت بارس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نور سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور جو ان کی توجہ سے داغ دل دھوئے ہوئے ہیں، اور جو ان کی مہربانی سے کسی کے ہوئے ہوئے ہیں، جو کسی سے نسبت جوڑے ہوئے ہیں اور رخ طیبہ کی طرف موڑے ہوئے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جو اپنا مقدر جگمگائے ہوئے ہیں، اور حضور کی محبت کا دیا اپنے کلیجے میں جلائے ہوئے ہیں، اور سرکار کے آستانے پہ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور طیبہ نگر سے لو لگائے ہوئے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر دامن دل بچھائے ہوئے ہیں، وہ کائنات کو بتاتے پھرتے ہیں، اگر غور ہو تو سنو، آج بھی مزار پر انوار سے یہ آواز عشق آ رہی ہے، آج بھی مزار حضرت قبلہ عالم حضرت سلطان العارفین سلطان العاشقین سراج الباسلین قربت السالکین حضرت قبلہ عالم حضرت پیر عزت شاہ صاحب فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میرے تعلق رکھنے والوں، تمہارا تعلق مجھ سے ہے، میں نے تمہیں دنیا کی کسی منڈی میں فروخت نہیں کیا، میں نے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا، میں نے تمہاری عقیدتوں کو میلا نہیں ہونے دیا، میں نے تمہاری محبتوں کا سودا دنیا کی منڈی میں نہیں کیا، میں نے تمہاری محبتوں کو کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں بیچا، میں نے تمہاری محبتوں کو پیش کیا ہے تو رب کے یار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، میں نے تمہاری محبتوں کا سودا کیا ہے تو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں کیا ہے، اس لیے کہ یہ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے، اور سلسلہ فارسیہ یہ تو عشق کا سلسلہ ہے، یہ سوچ کا سلسلہ ہے، یہ فقر کا سلسلہ ہے، روحانیت اور طریقت میں بھی حضرت وارث پاک کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک عشق ہے، کائنات کو بتا رہے ہیں، بتاتے آئے ہیں، اور یہ پیغام محبت صبح قیامت تک آپ کے کانوں اور ایمانوں سے ہوتا ہوا آپ کے دل کے گلستانوں کا
صدقہ ہے، یہ شجر و حجر میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ بیر و پر میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ خشک و تر میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ این و آ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ کل جہاں میرے نبی کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نہ ہوتے تو یہ ستاروں کی چمک نہ ہوتی، رسول اللہ نہ ہوتے تو یہ بزم کواکب نہ ہوتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو یہ وسط کائنات نہ ہوتے، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے۔ نبی کا نام سن لیتے ہی چیخ اٹھتا ہے دل میں، کبھی بے چین عاشق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ وہ تو سید عالم یہاں کوئی اور جگہ ہو تو مجھے تمہید باندھنی پڑے کہ عشق کس کو کہتے ہیں، اور میں ان فارسیوں کے آستانے پر بات کر رہا ہوں جن کا پہلا قدم ہی عشق کی بستی میں رکھا جاتا ہے، جن کا پہلا سفر ہی عشق کے دریا اور روجا اور بازار میں رکھا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو یہ برق و صبر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو یہ خشک و تر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو این و آ نہ ہوتے، رسول اللہ نہ ہوتے تو تمین و چنا نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے بلبل کا ترنم نہ ہوتا، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے گل کا تبسم نہ ہوتا۔ یہ وسط کائنات میرے نبی کا صدقہ، یہ شہنشاہ میرے نبی کا صدقہ، یہ 14 طبقات میرے نبی کا صدقہ، یہ ستاروں کی ضیاء میرے نبی کا صدقہ، یہ سورج کا پان پن میرے نبی کا صدقہ، یہ فضل کواکب میرے نبی کا صدقہ، یہ بہار میرے نبی کا صدقہ، یہ اشجار میرے نبی کا صدقہ، یہ سارا سنسار میرے نبی کا صدقہ، یہ ساری جولانیاں میرے نبی کا صدقہ، یہ روانی میرے نبی کا صدقہ، یہ سمندروں کی کہانی میرے نبی کا صدقہ، یہ زندگانی میرے نبی کا صدقہ، یہ بزم روحانی میرے نبی کا صدقہ، یہ عشق کی داستان میرے نبی کا صدقہ، یہ کل جہان میرے نبی کا صدقہ، یہ کائنات میں ساری عزتیں میرے نبی کا صدقہ، یہ کائنات میں ارے پاکستان ہو کہ فارس میرے نبی کا صدقہ، میرے علی ہو کے وارث یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کے عزت سے حضور کی نگاہ کا صدقہ، تاجدار کائنات کی عطا کا صدقہ۔ اور میں یہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آلے دل، آلے عشق، آلے محبت کہتے آئے کہہ رہے ہیں، اور مزارے پر عنوان سے اگر کان لگا کر سنو آواز عشق بلند ہو رہی ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں بڑی محبت سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہاں عشق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ مجھے حضرت کے محب محترم اور آپ کے عاشق صادق محترم جناب محمد ناصر وارسی صاحب نے کہا کہ یہ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، یہاں محبت کی خیرات تقسیم کرنی ہے۔ میں نے کہا میں تو تقسیم کرنے والا نہیں ہوں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں منگتا بن کے آتا ہوں، ہاں اتنی بات ہے کہ جو بزرگوں سے خیرات حاصل کروں گا وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ میں خیرات بانٹنے کے لیے نہیں آیا، میں تو محبتوں کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ نبہانی نے جواہر البحار میں لکھا ہے، اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا حبیبی انا انتا، اے محبوب ایک تو تھا ایک میں تھا۔ میرے خیال میں بزم عشق میں یہ بات سمجھانی حضرت گولڑی صاحب میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ یا حبیبی انا انتا، ایک تو تھا ایک میں تھا، وما خلقت شیئا سواکا الا لاجلک، اے محبوب مجھے پھر پیار ہو گیا، اور جب وہاں پیار ہوتا ہے وہاں اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب مجھے پیار ہوا، ما خلقت شیئا سواکا الا لاجلک، فرمایا محبوب کائنات میں نے جو کچھ پیدا کیا تیری زلفوں کے کنڈل کے صدقے میں پیدا کر دیا، تیری زلفوں کی وجہ سے پیدا کیا، اے محبوب تیری زلفوں کی وجہ سے پیدا کیا۔ مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو
کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ساری کھیتی محبت نہیں ہے، یہ سارا سلسلہ ہی محبتوں کا ہے، یہ سارا نظام ہی عشق مصطفیٰ کا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بچپن سے آپ یہ روایت سنتے آئے ہیں نا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کا شمیانہ نہ بچاتا، لولاک لما خلقت الارضین، اے مصطفیٰ کریم اگر آپ نہ ہوتے میں زمین کو بچھونا نہ بچاتا، لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، آخرت کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الجنت والنار، میں دوزخ اور جنت کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان نبوت نشان پر چھپر شریف میں یہ راز تو حضرت کی موجودگی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے نگاہ ہو جائے تو آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ بھئی یہ بات تو ہے کہ جنت کو پیدا کی، جہنم کیوں پیدا کی ہے؟ فرمایا جنت بھی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے پیدا کی اور جہنم بھی اس وجہ سے پیدا کی۔ یہ جنت کی بات تو سمجھ آتی ہے، جہنم کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کہاں یہی وجہ ہے میرا نبی آئے گا، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کوئی انکار کرنے والے ہو جائیں گے، کچھ وفادار ہوں گے، کچھ غدار ہوں گے، کچھ جانثار ہوں گے، کچھ بے ادب ہوں گے، کچھ فدایان حضور ہوں گے، کچھ مصطفیٰ کریم سے دور ہوں گے۔ فرمایا میں کائنات کو یہی بتانا چاہتا ہوں، لولاک لما خلقت الجنت والنار، اے مصطفیٰ، اے میرے یار، اے بہار کل، اے آمنہ کے لال، اے نبی مختار، اے تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، بچہ کل، ماوى کل، صدر کل، بانی کل، بارس کل، نور کل، حضور کل، صدور کل، قرار کل، بہار کل، نگار کل، مختار کل، ولی کل، ستار کل، امام کل، نور کل، بانی کل، بارس کل۔ اے محمد مصطفیٰ، میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، جنت اور دوزخ تیری وجہ سے پیدا کی۔ کیوں؟ فرمایا جو ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو انکار کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کیا مانا؟ اے محبوب، میں نے جہنم تیرے منکروں کو جلانے کے لیے پیدا کی ہے اور جنت تیرے عشقوں کو بسانے کے لیے پیدا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا وارث، یا وارث، یا وارث۔ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم چھپر شریف میں حضرت کی چوکھٹ چوم کر، تصور میں مدینے میں گھوم کر یہ کہیں کہ کرم آج بالا ہے کرم آج، اچھا ماشاءاللہ آج ایک خوش نصیب نے مدینہ شریف جانا ہے ظاہری طور پر، مگر میرا دل کہتا ہے پتہ نہیں کتنے خوش نصیب اس وقت بھی مدینے کا تصور لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کیفیت اگر محفل میں محسوس ہو رہی ہے تو کسی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے دونوں مقام میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے دونوں مقام میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، تصور کرو جب رسول اللہ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، حضرت وارث پاک سامنے ہوں گے اور ان رسولوں کے عاشق سامنے ہوں گے، وہ تصور کرو مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ فرمائے امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کائنات کی وہ حقیقت ہے۔
ہے. حضور کی محبت کائنات کی وہ حقیقت ہے، اصل کائنات ہے. امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ابھی بات چل رہی تھی نا کہ یہ آج دن کو ہم نے 17 رمضان جو مبارک گزارا غزوہ بدر کے حوالے سے، مگر اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ کہاں اتنا بڑا لشکر جرار اور کہاں 313 صحابہ کرام، سامان نہیں، تلوار نہیں، سامان نہیں مگر ایمان ہے، تلوار نہیں مگر کردار ہے، تیر نہیں مگر ضمیر ہے، تیر نہیں مگر ضمیر ہے، معلوم متا پاس نہیں مگر دامن مصطفیٰ پاس ہے، معلوم متا پاس جائیداد نہیں مگر صاحب میلاد پاس ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سرمایہ نہیں مگر آمنہ کے لال کی توجہ اور مہربانی کا سرمایہ موجود ہے. اور کسی آلے محبت نے بیان کیا، کہا وہ ذرا سامنے دونوں لشکر اپنے سامنے ہیں، ایک 313 ہیں اور ادھر 1000 سے زیادہ وہ جو ہے جنگجو موجود ہیں، آلات حرب سے لیس ہیں، مگر فرق اتنا ہے وہاں کفر ہے، ادھر ابو بکر ہے، یہاں مولا عمر ہے، وہاں سامان ہے، ادھر عبد الرحمن ہے، اور وہاں سربت ہے، یہاں عطاعت ہے، وہاں یزیدی ہیں، ادھر مجیدی ہیں، ادھر شیطان والے ہیں، ادھر رحمان والے ہیں، ادھر سامان والے ہیں، ادھر قرآن والے ہیں، وہاں لشکر جرار ہے تو مصطفیٰ کے قدروں میں حیدر کلبھار ہے. انہوں نے نبی کے عشق کا سہارا لے کر، سرکار کی محبت کا سہارا لے کر، حضور کے عشق محبت، حضور کے سید عالم کی نگاہ، تعظیم، تکریم، توقیر، تقدیس، تطہیر، تکبیر، شان، مجد، اکرام، مرتبہ، شوکت، عزت، عظمت، رفعت، نبوت، رسالت، عشق، عطا، سخا، وفا، کمال، جمال، شان، شوکت، عظمت، رفعت، عطا، کرم نوازی، سرکار کی عطا اور سیاہ کا سہارا لے کر کائنات کو بتا دیا کہ جنگیں سامان کے زوروں پر نہیں لڑی جاتی، عشق مصطفیٰ اور ایمان کے زوروں پر جنگ لڑی جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے کہ ان کا جو معیار تھا، ان کا ماٹو عشق رسول تھا. اور میں اس آستانہ عالیہ پر، چھپر شریف پر، میں یہ حضرت بارس پاک کے غلاموں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے عروہ بن مسعود نقل کر رہے ہیں. کہا کہ تم جا کے اپنے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نبی پاک کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی داڑیاں بہت بڑی ہیں، پگڑیاں بہت بڑی باندھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا ہے ما تنخم النبی نخامتا الا بقعت علی کف رجل منهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لحاف شریف پھینکتے ہیں، گلا مبارک صاف کرتے ہیں، تو وہ تھوک مبارک بھی لحاف شریف بھی اور نیچے گرنے نہیں دیتے. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے چہروں کو کر لیا کرتے ہیں. فرمایا اذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقطعون علی وضوئہ. وضو اور وضو تین طرح سے، یہ اس کی 3 حرکتیں آتی ہیں. وضو کہتے ہیں یہ جو عمل جس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کہتے ہیں اس برتن میں جس میں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے، اور وضو واؤ پر زبر کے ساتھ وضو اس پانی کو کہتے ہیں جو وضو میں استعمال کیا جاتا ہے، جسے مائع مستعمل کہتے ہیں. اور جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے نور النساء پڑھی ہے، جنہوں نے قدوری پڑھی ہے، اور جناب جنہوں نے کنز پڑھی ہے، ان کو یہ معاملہ پتہ ہوگا. اذا انفصل الماء عن الجسد صار مستعملا وحكمه طاهر غير مطهر. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مگر اتنی بات یاد رکھنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں اور جو پانی رسول اللہ وضو میں استعمال فرماتے ہیں، اگر میں اس کا ترجمہ وارسی سے یہ کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں کریں
ہونی چاہیے. وہ پاک تو ہوتا ہے مگر مزید پاک کرنے والا نہیں ہوتا. اسی لیے مسجد میں گرانے سے اس کو آپ احتیاط کرتے ہیں, اپنے کپڑوں پر گرانے میں احتیاط کرتے ہیں. گر جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب پانی سے آپ جسم پر بہاتے ہیں تو آپ کے اعضاء سے گناہ اس پانی میں دھل کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, باقی میرا اور آپ کا مستعمل پانی کا حکم اور ہے, اور جو رسول اللہ نے استعمال کیا ہے, جو سید المعصومین نے استعمال کیا ہے, جو سید المعصومین نے استعمال کیا ہے, وہاں تو کوئی خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سرکار کے جسم اقدس پہ استعمال کیا ہوا پانی صحابہ آنکھوں پہ ملتے ہیں, داڑھیوں پہ ملتے ہیں, چہروں پہ ملتے ہیں, جسم پہ ملتے ہیں, سینے پہ ملتے ہیں اور مچلتے ہیں. کیوں مل رہے ہیں اور کیوں مچل رہے ہیں؟ تو بتا دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ تبرک ہے. میں ایک بڑی پیپر میں کہنا چاہتا ہوں, قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے حکم کر دیا ہو میرا نبی وضو کرے تو اس وقت کیا کرنا ہے, آپ نے وہ مستعمل پانی استعمال کرنا ہے. آپ نے محبت کی داستان, زینت السادات, عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ, جن کا ثنا خان ہونے سے بھی تعلق ہے اور نبی کے خاندان سے بھی جن کا تعلق ہے. حضرت فخر السادات زینت یاد رسول پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ سے ہم نے حضور کی محبت کا ایک روشن کیے ہوئے چراغوں کی خوشبو آپ نے محسوس کی, ان قندیلوں کے نورانیوں کو محسوس کی. میں کرنا چاہتا ہوں, نہ قرآن میں حکم ہے نہ رسول اللہ نے حکم دیا جب میں وضو کروں تو یہ پانی تم نے چہروں پر ملنا ہے, سینے پر ملنا ہے, آنکھوں پہ ملنا ہے, داڑھی پہ ملنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں حکم نہیں ہے, حدیث میں حکم نہیں ہے, جب خدا نے نہیں فرمایا, مصطفیٰ نے نہیں فرمایا, تو یہ صحابہ پانی کہاں سے دلیل لے کر تبرک مصطفیٰ اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جامع نصیحہ ہمارا نبی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس روشنی میں, کس کتاب کی روشنی میں وہ تبرک چہرے پر ملتے تھے, کس آیت کی روشنی میں وہ تبرک اپنی آنکھوں پر ملتے تھے, کس فرمان کی روشنی میں وہ نبی پاک کا وہ پانی مبارک استعمال شدہ اپنے چہروں پر ملتے تھے. تو جواب آتا ہے کہ وہ کسی کتاب کے جہان کی روشنی میں ایسا نہیں کرتے تھے, عشق اور ایمان کی روشنی میں ایسا کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا وارث, یا وارث. حضرت شاہ صاحب قبلہ نے محبت کا ترانہ چھیڑا تھا, اور جس طرز میں اور ترنم میں آپ نے کلام پڑھا, اور عجیب انسان جو نسبت والا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو, کہتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو, پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو, کنگال کیا بنے گی کسی کے کشکول, کہتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو. مجھے اس وقت یہ شعر یاد آ رہا تھا, حضرت بابو جی تاجدار گولڈا شریف کے محبوب سے سنا کرتے تھے. یہاں ایک میں محبت کی بات بھی کہوں, آج محبوب گولڈا شریف کے وہ معروف قوال تھے. تو ایک دفعہ ایک توانا صاحب, جہاں محبت والے لوگ ہیں نا, میں یہ بات جہاں چھیڑ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ حضور میرے بیٹے کی شادی ہے کلوتے کی, تو 2 دن کے لیے محبوب مل سکتا ہے, میں نے محفل سما کرانی ہے, 2 دن کے لیے محبوب مل سکتا ہے. بابو جی نے آہ بھر کر کہا, فرمایا سنگیا محبوب بھی کسی کے ذہن بس یہ جن سے کے سامنے میں نے سبق سنانا تھا وہ سن کے ٹھیک ہے بہترین بات کہتا ہوں, تو محبوب بھی کسی کا دینا ہے. فرمایا رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب سانو چاہ دیا, مجھے رب کا کرم ہے اس نے محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے. نسبتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, محبتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بات پر کبھی نہ اترانا. جہاں بہت سے میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو یو کے سے تعلق رکھتے ہیں, یورپ سے تعلق رکھتے ہیں, بیرونی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, مگر وہاں پہنچ کر بھی ہمیشہ یہی سوچنا
عیسائیوں کا کرم ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں پر ڈال دیا۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی نمازی ہے، ان کی کرم نمازی ہے۔ اور یاد رکھیں محبت والے جو ہوتے ہیں نا وہ عشق والے بھی، میں سلام میں محبت کرتا ہوں آپ ان نوجوانوں کو جو یورپ کی ہواؤں میں پلے بڑے ہیں، جو یو کے کی فضاؤں میں پلے بڑے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ مزار شریف سے باہر نکل رہے ہو تو پشت بھی مزار کی طرف نہیں کرتے۔ یہ مرزا چیلوی جیسے لوگوں کو کون سمجھائے کہ اللہ والوں کے آستانوں سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کے آستانوں سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی چوکھٹوں سے کیا ملتا ہے۔ جن کو ملتا ہے وہ زمانے کو بتاتے ہیں۔ ایک شیخ کے 2 مرید تھے، یہ خصوصی طور پر کہ میرے وارثی برادران اس کو یاد رکھنا، ایک شیخ کے 2 مرید تھے، تو ایک تھا عقل والا، ایک تھا عشق والا، ایک تھا علم والا، ایک تھا نسبت والا۔ انہوں نے ایک دفعہ تالاب کے قریب کھڑے ہو کر، بسا اوقات نا چھوٹی مثال سے بڑی بات سمجھائی جا سکتی ہے، تالاب کے پاس کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، کنکریاں لے کر انہوں نے تالاب میں پھینک دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ یہ ڈوب کیوں گئی؟ جو عقل والا تھا نا علم والا تھا، اس نے اپنے علم کو لایا، اس نے کہا کیونکہ یہ ٹھوس ہیں، سالڈ ہیں، قابل ابعاد ثلاثہ ہیں، علماء کی زبان ہے، قابل ابعاد ثلاثہ ہیں، اس لیے یہ تیر نہیں سکتی، ڈوب جاتی ہے، اس لیے یہ ڈوب گئی۔ اس نے علم چلایا، آپ نے عشق والے سے پوچھا بتاؤ یہ کیوں ڈوبی؟ کوئی عشق والے بھی ہوتے ہیں نا جیسے، وہ عشق والوں سے پوچھا بتاؤ کیوں ڈوبی؟ انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں پتا ٹھوس کیا ہوتی ہے، سالڈ کیا ہوتی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ کیا ہوتی ہے، ویٹ کیا ہوتا ہے، میں اتنا ہی سمجھتا ہوں جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی نہیں ڈوبی، جب تک آپ کی مٹھی میں تھی، جب تک آپ کی مٹھی میں تھی نہیں ڈوبی، جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی نہیں ڈوبی، اور جب آپ نے چھوڑ دی وہ ڈوب گئی۔ دعا کرو کہ یہ حضرت وارث پاک نے جو آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، دعا کرو وہ نہ چھوڑے، دعا کرو وہ نہ چھوڑے۔ ہم کو زور ہے، آپ کو زور ہے، آپ چھوٹے ہیں، کوئی جھٹکا لگے دامن چھوٹ سکتا ہے، کوئی پریشر ہے دامن چھوٹ سکتا ہے، کبھی فتوے کا زور ہو دامن چھوٹ سکتا ہے، کبھی فتووں کا شور ہو دامن چھوٹ سکتا ہے، کبھی ملاؤں کا شور ہو دامن چھوٹ سکتا ہے، کبھی بے ادبیوں کی آندھی چلے دامن چھوٹ سکتا ہے، کبھی گستاخی کا زلزلہ ہے دامن چھوٹ سکتا ہے۔ دعا کرو انہوں نے جو ہاتھ پکڑا ہے وہ ہاتھ اتنا مضبوط ہے کہ جنہوں جڑے ہونے نے وارسی وہ کدے بھی نہ ہار سی، اور جب وہ پکڑ لے تو پھر یہ کمال ہے کہ لجپال پرندہ توڑ دے نہیں، جدی پاپڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، لجپال جدا رکھوالا ہے اور وہ کون مٹیاون والا ہے، ساڑیوں سونے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نے باون والا۔ تو میں حضرت شاہ صاحب نے جو طرز لگائی میرے ذہن میں شعر آیا تھا، میں مترنم تو نہیں ہوں تاہم کیونکہ چشتی بندہ اپنا ذوق پورا کرتا ہے، تو بابو جی یہ سنا کرتے تھے، ہے جہاں میں جن کی، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، وہی ایک مدینے کے چاند، ایک دفعہ پڑھ لیں، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سبھی ان کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہے، سبھی ان کے دم کی بہار ہے۔ ساری ان کے میرے نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سلسلہ یہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، وارثیہ، نظامیہ، صابریہ، یہ راستے ہیں،
मदीनतुल मुनव्वरा है। ये रास्ता है, दरमियान में मदीना है। कोई रास्ता इधर से आ रहा है, कोई 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 इधर से आ रहा है, और दरमियान में मदीनतुल मुनव्वरा है। मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गवाए बदरदा राजदार फौहा मुराद कुल कफा शाह ज़मन अबुल हसन खैबर शिकन गुले गुलदस्ता पंज तक। मैं वारिस पाक के मुरीदों और गुलामों में हूँ और अली मौला का जिक्र ना हो, मौला कायनात अली ये मुर्तज़ा का जिक्र ना हो। मैं कहता हूँ मौजू उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता। अली इब्न अबी तालिब कल्लमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बादहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हमने बड़े बड़े सोने देखे, मनमोड़े देखे, शान वाले, शर्म वाले, कमाल वाले, नाज वाले, परवाज़ वाले, अंदाज वाले, कील वाले, काल वाले, हाल वाले, कमाल वाले, जमाल वाले, बड़े बड़े सोने तुम तराक वाले देखे, मगर लम अरा क़ब्लहु वला बादहु। जब से आंखों ने उसने मोहम्मद देखा है, सराफ़े मोहम्मद देखा है, उसने मुस्तफा देखा है, जमाले पैगंबर देखा है और शान मुस्तफा देखी है। खुदा की इज्जत की कसम आने कल्ब से आवाज आती है। अली का आशिक इसको शेर की सूरत में बयान करता है कि हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ देता। मुझे जो वक्त दिया गया था उसमें 5 मिनट बाकी हैं, मगर मैं पैगाम पाक के सदके में पहले ही अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बस इतनी बात है, याद रख लें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तस्बीह, तहलील ये सब अच्छा है, मगर हकीकत यही है, यही आज आस्ताना लिया छप्पर शरीफ का ये पैगाम है उलमा की तारीफ के साथ। और हजरत की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ, निस्बतों की कदर करो, निस्बतों का अदब और एहतराम करो। खुदा की इज्जत की कसम तकरीरें करना चाहे घंटे हो जाते हैं, जिससे बतूल राजी हो जाती है उससे रसूल राजी हो जाता है। और फिर से 2 बारगाहें ऐसी हैं और 2 बारगाहों में जिनका वास्ता कभी रद्द नहीं होता। खुदा की बारगाह में रसूल का वास्ता कभी रद्द नहीं होता और मुस्तफा की बारगाह में बतूल का वास्ता कभी रद्द नहीं होता। और हुजूर के बगैर सजदों से और कहे तिलावत कुरान से, सजदों से, मदरसों से और मस्जिदों की तामीर से मैं खुदा तक पहुंचूंगा नहीं। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर। आज उससे वारसिया का ये पैगाम हज़रत की मौजूदगी में दिल में लेके जाओ। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, रब को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर।